السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز محمدی پڑھنا سیکھیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی جو نماز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عموماً ہم سفر کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کیونکہ ہم سفر کر رہے ہیں، سفر میں دشواری بہت ہوگی، وضو کیسے کریں گے، ٹائم کیسے پتہ چلے گا، قبلہ کیسے پتہ چلے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں، سفر میں نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کے بارے میں قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، تو ہم اس نمازوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم جانیں گے کہ نماز قصر کسے کہتے ہیں، مسافر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قصر کی مدت کیا ہوتی ہے، سفر میں دو نمازوں کو جمع کیسے کیا جاتا ہے، اور اگر بارش کی وجہ سے دو نماز پڑھنی ہو تو دو نمازوں کو جمع کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تعلیمات ہمیں حدیث کے ذریعے بتائی ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ قصر کہتے ہیں نماز کو آدھا کرنا، اور قصر عموماً جو ہے وہ کی جاتی ہے سفر کے دوران، اور سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ مسافر کی نماز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں فرمایا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو، اور یہ کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا ہمارا پیارا دین ہے۔ دین اسلام بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو اتنا مکلف کرتا ہے کہ جتنا وہ طاقت رکھتے ہیں، اور ایسے احکامات کی تکمیل کا وہ حکم نہیں دیتا جس کے کرنے سے اس میں کوئی طاقت نہ رہے یا اس کی طاقت ہی نہ ہو۔ سفر کے دوران چونکہ مشکلات، دشواریاں اور مشقت سے انسان دوچار ہوتا ہے اور بہت سارے اندیشے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے میں دو چیزوں کی رخصت رکھی۔ نماز میں قصر کرنا۔ نماز میں قصر اس طرح کیا جاتا ہے، قصر کا مطلب ہوتا ہے آدھا کرنا، یعنی نماز میں قصر اس طرح کیا جاتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی مسافر ہے تو وہ ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز کو بجائے 4 رکعت پڑھنے کے وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ اس کو بولتے ہیں نماز قصر۔ البتہ 2 یا 3 رکعت والی نماز میں قصر نہیں کر سکتے، لہٰذا فجر اور مغرب کی نمازیں پوری پڑھنی ہوں گی، کیونکہ اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور فجر میں 2 ہوتی ہیں اور مغرب میں 3 ہوتی ہیں، تو ان کو ہمیں 2 اور 3 ہی کر کے پڑھنی ہوں گی۔ لیکن ہاں، جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں ان کو ہم آدھا کر کے پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نماز میں قصر کی مشیت اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک خاص آسانی اور رخصت ہے، اور اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی عطا کی ہوئی رخصت پر عمل کیا جائے، جس طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے فرائض کو ادا کیا جائے۔ کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم سفر میں بھی ہیں تو ہم جو ہے وہ پوری نماز پڑھیں گے اور پوری نماز کا ثواب زیادہ ملے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ نماز کو قصر کرو، یعنی آدھی کر کے پڑھو، اور میں تم کو ثواب پورا ہی دوں گا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رخصت دے دی ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو زیادہ کر کے پڑھنا؟ ہاں، جو اگر زیادہ کر کے پڑھتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرما رہے ہیں تو اس کو اویل کیجئے، اس کو لیجئے، اس رخصت کو عمل کیجئے، اس رخصت پر عمل کیجئے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا ڈبل اجر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آگے یہ ہے کہ قصر کی یہ رخصت کسی مخصوص سواری کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ سفر خواہ موٹر کار سے ہو، ہوائی جہاز سے ہو، پانی کے جہاز سے ہو، ریل گاڑی ہو، یا کسی جانور پر ہو، یا پیدل چل رہے ہوں، ان تمام ذرائع کے استعمال کو سفر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام صورتوں میں نماز قصر کی جائے گی۔ اب ہے قصر کے لیے مسافت کا تعین۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ شریعت میں امت کے لیے قصر اور افطار کے لیے مسافر کی کوئی حد متعین نہیں کی گئی۔
یعنی سفر کے لیے جو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں ضرب فی الارض، یعنی جب تم زمین پر سفر کرو تو اس کے لیے اس کا حکم عام ہے، تو اس کے لیے کوئی تعین نہیں ہے، یہ مسافت کی کوئی کلومیٹرز نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری میں مولا علی کا قول ہے کہ جب وہ کوفہ سے نکلا کرتے تھے، یعنی اپنے شہر سے باہر نکلا کرتے تھے تو وہ قصر کیا کرتے تھے، اور جب وہ اپنے شہر کی طرف آیا کرتے تھے اور ان کو اپنے گھر کی چھت نظر آتی تھی تب بھی وہ قصر کر کے پھر اپنے شہر کی طرف آتے تھے، تو اس میں کوئی تعین نہیں ہے۔ جیسے کہ تیمم کا حکم ہر سفر میں مطلق رکھا گیا، تو جن روایتوں میں 1 یا 2 دن کی جو تردید وارد ہوئی ہے، اس کی کوئی بھی صحت جو ہے وہ صحیح درجے پہ نہیں اترتی ہے۔ کچھ حدیث میں بلکہ علامہ البانی نے روایت کیا ہے، حدیث میں ایک دلیل ملتی ہے کہ مسافر پر جب 3 دن فرسخ، یہ فرسخ کہتے ہیں 24 یا 23 کلومیٹر کو، اگر مسافت پر جا رہا ہو تو پھر وہ قصر کرے گا۔ بہرحال اس میں آسانی یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہر سے نکلیں تو آپ قصر کریں، اور جب آپ شہر کی طرف آنے لگے تو قصر پڑھ کے آئیں۔ اچھا، اس میں کچھ سوالات ہیں جو میں لے لیتی ہوں، جیسے کہ ایک کسی نے سوال کیا کہ اگر ہماری نماز سفر میں قضا ہو گئی ہو تو گھر میں آ کے ہم کون سی نماز پڑھیں گے؟ تو دیکھیں، شریعت آپ کی کیفیت کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ کی نماز قضا ہوئی ہے سفر میں تو اس کا مطلب آپ نے 2 پڑھ لی ہیں گھر میں آ کے، اور اگر آپ گھر پر تھیں اور سفر کے لیے کچھ دیر بعد نکل رہی تھیں اور آپ کی نماز قضا ہو گئی گھر میں، تو پھر آپ سفر میں 4 پڑھیں گی۔ تو شریعت جو ہے وہ کیفیت کو دیکھتی ہے۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر قصر میں آپ کی نماز قضا ہوگی تو گھر میں آ کے آپ قضا کی کیفیت کریں گی، رکھیں گی اور قضا نماز پڑھیں گی، اور اگر گھر میں رہتے ہوئے آپ کی نماز قضا ہوئی ہے تو سفر میں پھر آپ اس کو ادا کریں گی، یعنی 4 پڑھیں گی۔ تو کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ سفر میں جب ہم قصر کریں تو کیا نوافل اور سنت بھی پڑھیں؟ تو جواب ہے نہیں، ضروری نہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں، ٹائم ہو اور حالات ایسے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پڑھنا ضروری نہیں، صرف آپ جو ہے وہ قصر نماز ہی پڑھیں گے سفر میں۔ پھر ایک اور ہے کہ کیا مسافر کے لیے جمعہ پڑھنا ضروری ہے؟ تو نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں مسافر اور غلام اور عورت کے اوپر جمعہ پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ وہ سفر میں ہے تو وہ پھر جمعہ نہیں پڑھے گا، ظہر کی 2 قصر کر کے پڑھے گا۔ اب ہے قصر کی مدت، تو سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن ٹھہرے اور قصر کرتے رہے، اور اگر 19 دن سے زیادہ اقامت کا عزم کر لیا تو پوری نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو آپ وہاں 19 دن ٹھہرے رہے اور 2 رکعت پڑھتے رہے۔ اور ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم سفر پر جاتے تھے اور کسی جگہ 19 دن ٹھہرتے تھے تو قصر کرتے تھے، اور اگر اس سے زیادہ قیام کرتے تھے تو پوری نماز پڑھتے تھے۔ اور امام بخاری نے بھی اس پر ایک باب باندھا ہے کہ اگر 4 دن سے زیادہ نیت ہو رکنے کی تو پھر آپ نے قصر نہیں کرنی، پھر آپ نے جو ہے وہ آدھا نماز پڑھنی ہے، پوری نماز پڑھنی ہے، اور اگر 3 دن تک یا 4 دن تک رکنے کا آپ کا ارادہ ہے تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گے، آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ اور ایک حدیث میں 15 دن کا بھی ذکر ہے کہ اگر آپ 15 دن سے زیادہ رہیں گے تو پھر آپ نے جو قصر نماز نہیں پڑھنی، پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور ایک اور جو ہے وہ قصر کی مدت کا ہمیں حدیث سے ملتا ہے، حضرت عمر جب وہ جا رہے تھے جنگ کے لیے تو ایک جگہ ٹھہرے تو وہاں پر جو ہے وہ برف باری ہو رہی تھی، اور وہ 6 مہینے تک برف باری جاری رہی، اور اس برف باری میں انہوں نے نیت کی تھی کہ جیسے ہی برف باری رکے گی تو ہم نکل جائیں گے۔ وہ یہ کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے اور 6 مہینے تک انہوں نے قصر نماز پڑھی، تو یہ آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ اچھا، خواتین کا اکثر میں سے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا میکے میں جائیں اپنے سسرال سے تو کیا ہم قصر نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ کا میکہ شہر کے اندر ہے تو پھر آپ قصر نماز نہیں پڑھیں گے، جیسے کسی کا ہوتا ہے براہ والی اسٹریٹ پر ہوتا ہے یا گلی میں ہوتا ہے یا دوسرے محلے میں ہوتا ہے، تو پھر تو قصر نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر شہر سے باہر ہے تو پھر آپ کا آپ کیونکہ مسافر ہو گئیں تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گی۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر میں ایک اور بڑی پیاری رخصت دی ہے، کیونکہ سفر ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے نا، دشواری ہوتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو اللہ نے ایک اور رخصت کی، بس اس میں یہی بتایا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں، چاہے خوف ہو،
چاہے مسافر ہوں، چاہے امن میں ہوں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ اچھا، سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا حکم۔ مسافر کے لیے جائز ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں باہم جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، چنانچہ ظہر اور عصر کے درمیان اس طرح مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کرے تو 2 نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یعنی آپ ظہر کو تھوڑا لیٹ کر کے عصر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ صرف ظہر اور عصر کے درمیان اور مغرب اور عشاء کے درمیان ہی کیا جا سکتا ہے، چنانچہ فجر اور ظہر یا عصر اور مغرب میں جمع کرنا ناجائز ہے۔ اس طرح آخر میں یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے بھی 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، جو ترتیب میں نے آپ کو بھی بتائی ہے۔ اگر بارش ہو تو آپ 2 نمازوں کو بھی ایک جگہ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں اور دونوں کی قصر پڑھیں گے، لیکن ہاں، مغرب کی قصر 3 ہوگی اور ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی 2 ہوں گی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، دا بیسٹ آف مائی نالج، میں نے آپ لوگ کو ساری چیزیں یہاں پر بتا دی ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ بس یاد رکھیں کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اور نماز کسی حالت میں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ جس نے نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، آمین۔